صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ پہلی دعا اولاد کی دعا ہے جو اپنے والدین کے لیے اسے کرنی چاہیے، اور یہ وہ دعا ہے جو الہامی دعا ہے ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو سکھائی۔ دعا تو یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان دونوں پر، میرے والد اور میری والدہ پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن سے یہ میری تربیت کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اس دعا کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اس کا وہ پس منظر جاننا ضروری ہے جو یہی آیت کریمہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ رہی ہے۔ پس پوری آیت کو پڑھنے کے بعد اس دعا کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے اور کن کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ مضمون ہم پر روشن ہو جاتا ہے۔ آیت یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر فرما دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ لفظ ہے ربوں کا، تیرے رب نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ اتنی بڑی اہمیت ہے والدین کے ساتھ نیکی کے برتاؤ کی کہ توحید کی تعلیم کے بعد دوسرے درجے پر خدا نے جس بات کا فیصلہ فرمایا وہ یہ تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسان کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اس کے متعلق میں پھر دوبارہ آپ سے بات کروں گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے کوئی تیرے ہوتے ہوئے تیری زندگی میں بڑھاپے تک پہنچ جائے، ان میں سے خواہ ایک پہنچے یا دونوں پہنچیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنی۔ اف نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بڑھاپے میں ایسی حرکتیں ہو سکتی ہیں جو ان کے بچپن کے سلوک سے مختلف ہوں۔ بچپن میں تو وہ بڑی رحمت کے ساتھ تمہاری تربیت کرتے رہے، لیکن بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر انسان کو اپنے جذبات پر اختیار نہیں رہتا، زیادہ زود رنج ہو جاتا ہے، اور بہت سی صحت کی کمزوریاں اس کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر کئی قسم کے احساسات محرومی ہیں، اولاد بڑی ہو گئی، اپنے گھروں میں آباد ہو گئی، اور جس طرح والدین توقع رکھتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا، اس میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، یا والدین کو وہم گزرتا ہے کہ ہم سے ویسا پیار نہیں جیسا اپنی بیوی اور اولاد سے ہے۔ تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم نے بڑی حکمت کے ساتھ فرمایا لا تقل اف لہما۔ ایسی باتیں ہوں گی جن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے تمہیں جائز یا ناجائز شکایت پیدا ہو، اور والدین تم سے بظاہر سختی کا سلوک کرنا شروع کر دیں۔ تم جو بچپن کی نرمی کے عادی ہو، اس سلوک سے گھبرا کر اف نہ کہہ بیٹھنا۔ اف کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے، کوئی سخت کلامی نہیں ہے، ایک اظہار افسوس ہے۔ فرمایا کہ اظہار افسوس تک نہیں کرنا، ولا تنہرہما، اور جھڑکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہرگز اپنے والدین کے ساتھ سخت کلامی نہیں کرنی۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عزت کا کلام کیا کرو، ہمیشہ احترام کے ساتھ ان سے مخاطب ہوا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ،
اور اپنی نرمی کے پر ان کے اوپر پھیلا دو. من الرحمت ہے، رحمت کے اور نرمی کے، یا رحمت کے نتیجے میں جو نرمی پیدا ہوتی ہے اس کے پر ان پر پھیلا دو. اور پھر یہ دعا کرو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان پر اسی طرح رحم فرما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں بڑے رحم کے ساتھ میری تربیت فرمائی ہے. بہت ہی پیاری اور کامل دعا ہے، اور بہت سی ذمہ داریوں کی طرف جو اولاد کے ذمہ اپنے والدین کے لیے ہیں ہمیں توجہ دلاتی ہے. لیکن اس دعا میں اور بھی بہت سی حکمتیں پنہاں ہیں. اب میں نسبتاً تفصیل سے اس آیت کے بعض مضامین کھول کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ احسان کا حکم دیا گیا ہے، ادائیگی فرض کا نہیں، اور احسان بظاہر ضروری نہیں ہوا کرتا. احسان تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہر انسان پر فرض ہو، کیا یا نہ کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر فرق پڑتا بھی ہے تو احسان ایک ایسی بات نہیں ہے جو اگر انسان نہ کرے تو خدا کے نزدیک معتوب ہو جائے. تو پھر خدا تعالیٰ نے ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم کیوں نہ دیا اور احسان کا حکم کیوں دیا؟ اس میں اور بھی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، لیکن دو ایسی حکمتیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی پہلے ہوا کرتی ہے اور احسان بعد میں آتا ہے. اگر فرض ادا نہ ہو تو احسان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کریم جو بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، اس نے ایک لفظ میں اس سے پہلے ہونے والی ذمہ داریوں کا بھی ذکر فرما دیا، اور مومن سے گویا یہ توقع رکھی کہ وہ جہاں تک اس کی روزمرہ کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے، فرائض کا تعلق ہے، وہ تو لازماً وہ پورے کر رہا ہے، ان کو نہ پورا کرنے کا سوال ہی نہیں. لیکن جہاں تک والدین کا تعلق ہے، محض ذمہ داریاں پورا کرنا کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک ہونا ضروری ہے. ایک یہ حکمت ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ یہاں لفظ احسان کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی ایک اور آیت کا سہارا لینا ہوگا جو اس مضمون کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتی ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ احسان کی جزا احسان کے سوا کیا ہو سکتی ہے. پس یہ احسان ان کے اوپر ان معنوں میں احسان نہیں ہے جن معنوں میں ہم ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں. یہ احسان کوئی والدین کے اوپر اولاد کی طرف سے یک طرفہ نعمت نہیں ہے جو ان کو ادا کی جا رہی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ والدین نے تم سے احسان کا معاملہ کیا تھا، اس لیے صرف فرض کی ادائیگی کافی نہیں ہوگی. جب تک تم ان سے احسان کا معاملہ نہیں کرو گے تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے نہیں بنو گے. چنانچہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا تو احسان کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. کوئی شخص تم پر احسان کرتا چلا جا رہا ہو اور تم اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہو، یہ کافی نہیں ہے. چنانچہ اس مضمون کو آیت کے دوسرے حصے نے کھول دیا، آخری حصے نے، جہاں یہ دعا سکھائی گئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان سے اس طرح رحم کا سلوک فرما جس طرح بچپن میں مجھ سے یہ رحم کا سلوک فرماتے تھے. صرف اپنے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، محض مجھے زندہ رکھنے کے لیے اور روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر مجھ سے شفقت اور رحمت کا سلوک فرمایا کرتے تھے. میری معمولی سی تکلیف پر یہ بے چین ہو جایا کرتے تھے، میری ادنا سی بیماری پر ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھیں. اور انہوں نے جو مجھ سے سلوک فرمایا وہ رحمت کا سلوک ہے. بس مجھے جو حکم ہے احسان کا کہ میں بھی احسان کا سلوک کروں، اے خدا میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا،
اس لیے دعا کے ذریعے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اور جب تک تو اس بارے میں میری مدد نہ فرمائے، حقیقت میں میرے والدین کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں جو بھی کوشش کروں اس کے باوجود ان احسانات کو چکا نہیں سکتا، بس تو میری مدد فرما۔ رب ارحمہما، اے خدا تو رحم فرما ان کے اوپر، اور جو کمیاں میرے سلوک میں رہ جائیں گی وہ تو اپنے رحم سے پوری فرما دے۔ کما ربیانی صغیرہ، جس طرح بچپن میں یہ میری تربیت کرتے رہے تو ان کے ساتھ وہ سلوک فرما۔ اس دعا نے ایک اور حیرت انگیز مضمون کو ہمارے سامنے کھول دیا کہ والدین بھی جہاں تک خدا کا تعلق ہے اس کی تربیت کے محتاج ہیں، اور اف اللہما کہنے کے ساتھ جو ان کی بشری کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہاں بھی خدا تعالیٰ کی ربوبیت کی بہت ضرورت ہے، اور انسان تو مرتے دم تک خدا کی ربوبیت کا محتاج رہتا ہے۔ اس لیے یہ دعا بہت ہی کامل دعا ہے، اور اس کے معنی یہ بنیں گے کہ اے خدا، اگرچہ بظاہر ان کے اعضاء مزمحل ہو چکے ہیں، یہ کمزوری کی طرف لوٹ رہے ہیں، طاقت کے بعد ضعف شروع ہو چکا ہے، لیکن ضعف کے وقت زیادہ رحم کے ساتھ تربیت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب میں بچہ تھا تو میرے والدین نے مجھ سے رحم کا سلوک میرے ضعف کی وجہ سے کیا، اور صغیرہ کے لفظ نے بتا دیا کہ بڑے ہو کر رحم کا معاملہ اتنا نہیں رہا کرتا جتنا بچپن میں ہوتا ہے۔ بچپن کی کمزوری ہے جو رحم کا تقاضا کرتی ہے۔ بچے کو آپ ایک بات سکھاتے ہیں، وہ چلنا سکھائیں تو بار بار گرتا ہے، بولنا سکھائیں تو بار بار غلطیاں کرتا ہے، تتلاتا ہے، سبق پڑھائیں تو اس کو پڑھا ہوا سبق بار بار بھولتا چلا جاتا ہے، لفظ آپ رٹا بھی دیں تو پھر اگلی دفعہ جب سنتے ہیں تو پھر اس لفظ میں وہی غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بچے کو پڑھانا اعصاب شکن ہوتا ہے، اور حقیقت میں جب تک رحم کا معاملہ نہ کیا جائے اس وقت تک بچے کی صحیح تعلیم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بعض والدین جو جہالت سے حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ بچپن سے بجائے رحم کے سختی کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں، اور سختی کے ساتھ بچے کی تربیت ہو نہیں سکتی، اس میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں سخت رد عمل پیدا ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کی تربیت ہو اس کے اندر بچپن ہی سے نقائص بیٹھ جاتے ہیں۔ بس اس آیت کریمہ نے اس حکمت کو بھی ہمارے سامنے روشن کر دیا کہ وہ والدین جو اچھی تربیت کرنے والے ہوں وہ بچپن میں رحم کے ساتھ تربیت کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، کیونکہ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے غلام ہیں، اس لیے ان کے والدین سے بہترین توقعات بھی پیش فرمائی گئیں، اور یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح ہمارے والدین بچپن میں ہماری کمزوریوں کے پیش نظر ہم سے سختی کرنے کی بجائے رحمت کا معاملہ کیا کرتے تھے اور تربیت میں بار بار بخشش کا سلوک فرماتے تھے، اسی طرح اے خدا اب میرے والدین کمزور ہو چکے ہیں، تو ان کی غفلتوں اور کمزوریوں سے درگزر فرما اور ان کے ساتھ بخشش اور رحمت کا سلوک فرما۔ اس ضمن میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ کما کے لفظ نے ہمیں ہماری بہت سی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلا دی، جو صرف والدین کی طرف نہیں بلکہ اپنی اولاد اور آئندہ نسلوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں، ہمیں پیش آتی ہیں وہ ذمہ داریاں، اور ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ کما کے لفظ نے یہ بتایا کہ اگر والدین بچوں کی تربیت رحمت کے ساتھ نہیں کرتے تو یہ دعا ان کے حق میں نہیں سنی جائے گی، کیونکہ کما کا مطلب ہے جیسے انہوں نے بچپن میں رحمت کے ساتھ میری تربیت کی۔ یہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بھلا کر یورپ
اپنے معاشرے میں کئی قسم کے عذاب پیدا کر چکا ہے۔ اولاد کے ساتھ حسن سلوک اور تربیت رحمت کے ساتھ کرنا اس لیے بھی نہایت ضروری ہے تاکہ بعد میں بڑے ہو کر اس اولاد کا تعلق اپنے والدین سے اسی طرح رحمت اور نرمی اور مغفرت کا تعلق ہو۔ اگر بچپن ہی سے والدین اپنی زندگی کی لذتوں میں منہمک پڑے ہوں اور اولاد کو اسکولوں کے سپرد کر دیں یا معاشرے کے سپرد کر دیں اور جو ذاتی تعلق پیدا کرنا چاہیے ان کی تربیت میں وہ تعلق پیدا نہ کریں۔ یاد رکھیں یہاں بچوں کے ساتھ پیار کا ذکر نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ پیار تو ہر معاشرے میں والدین کو ہوتا ہی ہے۔ فرمایا ایسا پیار جو تربیت میں استعمال ہوا ہو، ایسا پیار نہ ہو جو تربیت خراب کرنے والا پیار ہو۔ پس پیار کے متوازن ہونے کا بھی اس آیت نے ذکر فرما دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ پیار ہی کام کا پیار ہے جس کے نتیجے میں اولاد اعلیٰ تربیت پائے۔ پس وہ والدین جو اس بات سے غافل رہتے ہیں ان کی سوسائٹیوں میں کئی قسم کی خرابیاں جگہ پکڑ جاتی ہیں اور ان کی اولادیں جب بڑی ہوتی ہیں تو اپنے والدین کے لیے نہ احسان کی دعائیں مانگتے ہیں خدا تعالیٰ سے، نہ خود احسان کا سلوک کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بوڑھے آدمیوں کے گھر ایسے والدین سے بھر جاتے ہیں جن کی اولادیں ان سے غافل ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک تو درکنار، ان کی معمولی سی غفلت پر ان کو ڈانٹتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ اور جن جن معاشروں میں یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے وہاں حکومت کے اخراجات بوڑھے لوگوں کے گھروں کے لیے پر زیادہ سے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بعض امیر ممالک بھی عاجز آ جاتے ہیں اور ان کے پاس اتنا روپیہ مہیا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سوسائٹی کے سب بوڑھوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، جو ضرورتیں دراصل ان کے اولاد کو پورا کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جیسا کہ محاورہ ہے از مقام، یعنی مولانا روم کا غالباً مصرع ہے، شعر ہے، از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برویت جوز جو، کہ اعمال کے جو اثرات مترتب ہوتے ہیں ان سے غافل نہ رہنا۔ گندم از گندم برویت جوز جو، گندم کا بیج ڈالو گے تو گندم ہی اگے گی اور جو بو گے تو جو ہی اگیں گے۔ اس لیے پہلی نسلوں کے ساتھ آنے والی نسلوں کا تعلق دراصل اس تعلق کا آئینہ دار ہے جو پہلی نسلوں نے اپنی چھوٹی نسلوں سے رکھا تھا۔ اگر اس میں شفقت تھی، اس میں صرف شفقت نہیں تھی بلکہ تربیت کے لیے استعمال ہونے والی شفقت تھی، اگر رحمت کا سلوک تھا اور اس رحمت کے نتیجے میں اولاد کے ساتھ بہت ہی حکمت کے ساتھ برتاؤ کیا گیا تاکہ ان کے اخلاق بگڑے نہیں بلکہ سنورتے چلے جائیں، اس رنگ میں ان کی تربیت کی گئی اور رحم کے نتیجے میں زیادہ توجہ دی گئی تربیت کی طرف، تو ان کی ایسے لوگوں کی اولادیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے فطری طور پر اپنے والدین کے لیے آخر وقت تک نرم رہتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تعلق کٹ نہیں سکتے۔ ایسی سوسائٹی میں کوئی جنریشن گیپ پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنریشن گیپ ایک بہت ہی خطرناک اصطلاح ہے اور آج کی ترقی یافتہ دنیا کی ایجاد ہے، ورنہ قدیم سوسائٹیوں میں آج تک جنریشن گیپ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تعلیم اور ترقی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے جو حکمت بیان فرمائی ہے اس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ ایک جنریشن اپنی چھوٹی جنریشن کے ساتھ محبت کا تعلق چھوڑ دیتی ہے اور تربیت سے غافل ہو جاتی ہے، تو وہ نسل جب بڑی ہوتی ہے اپنی پہلی نسل سے بہت دور ہٹ چکی ہوتی ہے، ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں
اور وہ فاصلے پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں نسل بعد نسل، بجائے اس کے کہ وہ کم ہونے لگیں۔ اس لیے یہ دعا جو سکھائی گئی اس کا پس منظر بھی خوب کھول کر بیان فرما دیا گیا، اور اس کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اے بچوں تم اپنے والدین کے لیے اس طرح نرمی کے پر پھیلا دو جیسے پرندے اپنے چوزوں کے اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں پر کا استعمال اس لیے کیا گیا تاکہ پرندوں کا اپنے بچوں کے ساتھ سلوک ایک تصویر کی صورت ہماری نظروں کے سامنے ابھر آئے، اور فرمایا کہ اس طرح ان کے اپنے والدین کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرو جس طرح پرندے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں جو کلیتاً ان پر محتاج ہوتے ہیں۔ یہاں انسانوں سے ہٹ کر پرندوں کی مثال دی گئی ہے۔ دراصل جناح کا لفظ محاورہ ہے، ضروری نہیں کہ پر کے لیے استعمال ہو، ایک صفت کے بیان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کیوں استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پرندوں کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ پرندوں کے پر ہوتے ہیں، اور پرندے اپنے بچوں کی بعض دفعہ اس طرح لمبے عرصے تک تربیت کرتے ہیں کہ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں بچے، نہ سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، ان کی چونچوں کو ٹھونگے مار مار کے وہ خوراک کے لیے کھلواتے ہیں، اور جب تک وہ اس لائق نہیں ہو جاتے کہ خود آزاد زندگی بسر کر سکیں اس وقت تک پرندوں کے والدین مسلسل محنت کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بھی حکمت ہے کہ پرندے اپنے بچوں کے لیے دونوں محنت کرتے ہیں اور صرف ماں پر نہیں چھوڑا جاتا، اور قرآن کریم نے جو ہمیں دعا سکھائی اس میں بھی اس مضمون کو کھول دیا گیا ہے۔ آج کل کے جدید معاشروں میں ایک یہ بھی خرابی ہے، اور ہمارے قدیم معاشروں میں بھی یہ خرابی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تیسری دنیا کے ممالک میں یہ خرابی ترقی یافتہ ممالک سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں کا کام ہے تربیت کرے اور والدین اس میں دخل نہیں دیتے، والدین ساتھ مل کر محنت نہیں کرتے اور ماں پر چھوڑ دیتے ہیں جس طرح چاہے ان کو پالے، ان کا خیال رکھے نہ رکھے، والدین تو صرف کمانے میں مصروف رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ قرآن کریم نے جو دعا سکھائی اس میں یہ بتایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح ان دونوں نے رحم کے ساتھ میری تربیت کی، یعنی ماں اور باپ دونوں اولاد کے ساتھ اولاد کے لیے محنت کرنے میں برابر کے شریک ہونے چاہیے، اور دونوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، مگر ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے نہیں، رحم کے نتیجے میں اور شفقت کے نتیجے میں۔ بس اس دعا کو اب دوبارہ وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ کے ساتھ ملا کر پڑھے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پرندوں کی ہی مثال دی گئی ہے، کیونکہ جانوروں کی دنیا میں سب سے زیادہ مل کر اولاد کی خدمت کرنے میں پرندے ہیں، ان کے مقابل پر کوئی کسی اور جانور کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح پرندے دونوں مسلسل محنت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس طرح دوسرے جانوروں میں اتنی مکمل مشترکہ محنت کی مثال نہیں ملتی۔ گھونسلہ بنانے میں بھی میں اسی طرح محنت کر رہے ہوتے ہیں، خوراک مہیا کرنے میں بھی اسی طرح محنت کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بلکہ بسا اوقات آدھا وقت میل پرندہ اس کو نر پرندہ بیٹھتا ہے اور آدھا وقت انڈوں پر مادہ پرندہ بیٹھتی ہے، اور پھر جہاں تک خوراک مہیا کرنے کا تعلق ہے اس میں بھی دونوں محنت کرتے ہیں، مگر نر پرندے کو بعض دفعہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے خوراک کے مہیا کرنے میں۔ تو فرمایا یہ بھی ہمیں اس دعا سے حکمت سمجھ آ گئی کہ صحیح تربیت کرنے میں ماں کے علاوہ باپ کو برابر کا شریک رہنا چاہیے،
اور جہاں ماں اور باپ مل کر اولاد سے حسن سلوک کر رہے ہوں وہاں طلاقیں شاذ کے طور پر واقع ہوں گی، وہ گھر نہیں ٹوٹا کرتے۔ اکثر وہی گھر ٹوٹتے ہیں جہاں دونوں ماں اولاد کی تربیت میں دونوں میں سے کسی ایک کا زیادہ دخل ہوتا ہے اور آپس کے تعلقات اس حد تک خراب ہوتے ہیں کہ دونوں بیک وقت اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ایسی اولادیں پھر زیادہ خراب ہو جایا کرتی ہیں بڑے ہو کر۔ بعض دفعہ وہ ماں کی سائیڈ لیتی ہیں کیونکہ ماں نے تربیت اور پیار میں زیادہ حصہ دیا، بعض دفعہ باپ کے ساتھ تعلق قائم رکھتی ہیں اور ماں کے خلاف ہو جاتی ہیں کیونکہ جانتی ہیں کہ ماں نے تو ہماری ذمہ داریاں ادا نہیں کی، باپ قربانی کرتا رہا ہے۔ تو اس طرح گھروں کے ٹوٹنے کے احتمالات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال پھر ایسی بعض دفعہ خطرناک نتائج پر منتج ہو جاتی ہے جس کے آثار اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں کہ اولاد کو اپنے والدین سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں یعنی یورپ کے بعض علاقوں میں پولیس کی تحقیق کے مطابق 30% گھر ایسے ہیں جہاں بچے اپنے ماں باپ سے محفوظ نہیں ہیں، یہاں تک کہ جنسی بے راہروی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بس جہاں یہ صورتحال ہو وہاں یہ دعا کیسے کام کر سکتی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ ایک ایسے صالح معاشرے کی دعا ہے جہاں والدین نے اپنی اولاد سے محض عام سلوک نہیں کیا، ذمہ داریاں ہی ادا نہیں کی، بلکہ بے حد رحمت کا سلوک کیا اور ان کی تربیت شفقت سے کی، کسی غصے کے ساتھ نہیں کی۔ اور تربیت کے لیے رحمت ضروری ہے، یاد رکھیں جہاں جلد بازی میں انسان غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اولاد کو مارنے لگ جاتا ہے، اس کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے، وہاں تربیت کا مضمون غائب ہو چکا ہوتا ہے، وہاں نفسانی جوش کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور نفسانی جوش سے تربیت نہیں ہوا کرتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ایک صحابی پر بہت ہی خفگی کا اظہار فرمایا جن کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہ اپنی اولاد سے سختی کرتے ہیں اور مار کے ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی سختی کا اظہار فرمایا کہ بہت کم میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ پر اس طرح ناراض ہوتے دیکھا ہے اور بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ تم دعا کیوں نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ خدا کے پاک بندے جو سچا ایمان رکھتے ہیں وہ تمام کوششوں میں سب سے زیادہ اہمیت دعا کو دیتے ہیں۔ پس رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میں ایک یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ رستہ جس پر خدا کے انعام یافتہ لوگ چلا کرتے تھے وہ اپنی اولاد کے لیے صرف رحمت کا سلوک نہیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور ان کی دعائیں ان کے رحم کے نتیجے میں ہوتی تھیں کیونکہ رحم کے نتیجے میں وہ خود بعض سختیاں اختیار نہیں کر سکتے تھے، بعض جگہ وہ تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ میں یہاں زبردستی اس کو ٹھیک کر دوں، اس کے نتیجے میں ان کے دل میں درد پیدا ہوتا تھا اور دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہوتی تھی۔ بس وہ لوگ جو منعم علیہم ہیں جن کو خدا نے اس رستے پر کامیابی سے چلنے کی توفیق بخشی جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ تھا، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں بھی بہت کی۔ بس اس کے نتیجے میں خدا نے بھی جب جواباً حسن سلوک سکھایا تو اس مضمون کو دعا پر ختم کیا۔ فرمایا وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اس میں دعائیں بھی شامل تھیں۔ کما کے لفظ نے بتا دیا کہ دعائیں ضرور شامل تھیں، اگر دعائیں شامل نہ ہوتی تو خدا دعا سکھاتا کیوں؟ بس اس مضمون کو دعا پر ختم کرنا اس آیت کو بہت ہی زیادہ دلکشی عطا کرتا ہے، بہت ہی حسین بنا دیتا ہے۔ کیسا کامل کلام ہے۔ تربیت کے سارے امور بھی اس میں بیان ہو گئے، دونوں نسلوں کے تعلقات اس میں بیان ہو گئے، وہ خطرات بیان ہو گئے جو ہمیں درپیش آ سکتے ہیں، جن سے ہمیں متنبع کیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ تربیت کا بہترین طریق دعا ہی ہے۔ بس جس طرح تمہارے والدین بچپن میں
دعاؤں کے ذریعے تم سے اپنے رحمت کا اظہار کرتے تھے، تم بھی آخر پر خدا سے یہ دعا کیا کرنا، اور اس دعا کو حسن سلوک کے بعد رکھا ہے۔ دیکھیں، وَاغْفِرْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان پر اپنی رحمت کے پر پھیلا دو، ان کو اپنے پروں کے نیچے لے لو۔ ساری بات بظاہر مکمل ہو گئی، پھر فرمایا نہیں مکمل ہوئی، جب تک یہ دعا ساتھ نہیں کرو گے اس وقت تک تم حقیقت میں احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے نہیں دے سکو گے۔ بس اس دعا نے اس مضمون کو مکمل کیا۔ اس دعا کے وقت ان سب باتوں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو اس دعا میں بہت گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دعا اگلوں کے لیے بھی مفید ہے اور گزرے ہوئوں کے لیے بھی مفید ہے، اور ہر طرف برابر اثر دکھاتی ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے ساتھ اس مضمون کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ سوسائٹی میں وحدت توحید کے اعلیٰ قیام کے لیے ضروری ہے، اور سوسائٹی میں وحدت تبھی ممکن ہے اگر والدین کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا والدین کے ساتھ گہرا اٹوٹ تعلق قائم ہو چکا ہو۔ اسی کے نتیجے میں خاندان استوار ہوتے ہیں، اسی کے نتیجے میں سوسائٹی میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ جہاں خاندانی رشتے ٹوٹ جائیں، جہاں والدین اپنی اولاد سے الگ ہونے شروع ہو جائیں، وہاں سوسائٹی پارا پارا ہو کر بکھر جاتی ہے، اور ایک بکھری ہوئی منتشر سوسائٹی توحید پر قائم نہیں ہوا کرتی۔ پس وحدت کے ساتھ اس مضمون کا ایک اور بھی گہرا تعلق ہے۔ ایک تعلق تو یہ ہے کہ خدا کو اپنی توحید کے بعد سب سے زیادہ یہ چیز پیاری ہے کہ مومن احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینے والا ہو، اور دوسرا تعلق یہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔